الرحمن الرحیم۔ ذوق مطالعہ کے معزز قارئین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے گندم کی فصل اور اللہ تعالیٰ کا حق۔ ابھی کے آخری دنوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملا۔ کچھ گھریلو پروگرام تھے، کچھ مصروفیات تھیں، تو سفر کرنے کا موقع ملا۔ سفر میں جہاں کہیں بھی ہم گئے وہاں ہی ہم نے یہ دیکھا کہ ہر طرف گندم کی بہترین فصل تیار نظر آئی اور ایسے لگتا تھا جیسے سڑک کے دونوں طرف سونا بکھرا پڑا ہے۔ کسان خوش تھے کہ گندم کی بڑی شاندار فصل تیار ہوئی ہے، اور رپورٹیں بھی یہی ہیں کہ اس سال اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں گندم کی بہترین فصل تیار ہوئی ہے۔ آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اب تو یہ دیکھیے سامنے گندم کی فصل کٹ کے اپنے اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے، بک گئی، گھروں میں پہنچ گئی، گوداموں میں پہنچ گئی۔ جب یہ تیار ہو رہی تھی، بالکل آخری ہفتوں کی جب بات ہے، اپریل کے آخر میں جب میں نے مختلف جگہ پہ مجھے جانا ہوا تو اس وقت تیار فصل پر بارش برس رہی تھی، تو کسان ڈر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح کئی جگہوں پہ تو باقاعدہ یالہ باری ہوئی، فصل متاثر بھی ہوئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین اور شاندار فصل تیار ہوئی، کسان خوش ہوئے۔ لیکن جب فصل تیار ہو کے کٹ کے گہائی کے مراحل سے گزر کر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تیار ہو کر گھروں میں پہنچی تو کسانوں کے لیے ایک اور بڑی پریشانی بن گئی، اور وہ یہ تھی کہ پچھلے سال 5500 تک اس کی قیمت گئی، لیکن اس سال قیمتیں کافی گر گئیں، جس کی وجہ سے کسانوں کی پریشانی میں اضافہ ہوا کہ مہنگی کھاد سے اور اسی طرح بڑی زیادہ محنت اور مزدوری سے تیار کی ہوئی فصل کا ریٹ صحیح نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ ریٹ تو کافی نیچے ہے، اس کا ریٹ کے نیچے آنے کا فائدہ عام عوام کو تو ہوا، غریب محنت کش مزدور لوگ جو گندم خرید کر سارا سال رکھتے تھے ان کو تو فائدہ ہوا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کسانوں کو ان کی توقع سے کم ریٹ ملا ہے۔ ان کو تو یہی توقع تھی کہ اس سال بھی کم از کم 4000-4500 تک یہ قیمت جائے گی اور ان کو ان کی محنت کا معاوضہ ملے گا۔ اس میں عام لوگ ظاہری اسباب کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ یوکرائن سے چونکہ گندم آ گئی تھی اس لیے گندم کا ریٹ گر گیا، فلاں وجہ سے گر گیا، فلاں وجہ سے گر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس
گندم خریدنے کے پیسے نہیں، اس لیے گورنمنٹ یہ ڈرامے کر رہی ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن کسان بھائیوں سے میں اپنے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ میرے دوستو، گندم سمیت ساری کائنات ہی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی عطا ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرماتے ہیں، تو اس نعمت کے استعمال کا کوئی طریقہ بھی تو اللہ پاک نے بتایا ہے. اور وہ طریقہ ہے کہ جب یہ فصل کوئی بھی ہو، چاول کی فصل ہو، گنا ہو، یہ ہو، جو بھی زمین کی پیداوار ہے، اس حوالے سے اپنے مذہبی رہنماؤں سے، اپنے علماء سے ضرور رہنمائی لیں کہ یہ چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو ہم نے اب کیسے استعمال کرنا ہے. تو مجموعی حالات یہ ہیں کہ اس سلسلے میں کسان علماء کی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فصل پر ایک خاص مقدار کے حوالے سے اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے، جسے اسلامی اور شرعی زبان میں عشر کہتے ہیں، یعنی 10واں حصہ. تو ساری فصل کا 10واں حصہ وہ اللہ کا ہوتا ہے، وہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ کسان کا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری عطا تو اللہ کی ہے. تو رب العالمین نے یہ حکم لاگو کیا ہے کہ ساری فصل کے 10 حصے کر کے 9 حصے کسان رکھے، زمیندار رکھے، مالک رکھے، اور اس میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر نکالے اس میں سے. تو اس سلسلے میں چونکہ کوتاہی شدید ہے، تو جہاں اور اسباب کی طرف آپ توجہ کر رہے ہیں کہ فلاں وجہ سے ریٹ گر گئے، فلاں وجہ سے پریشانی ہے. دیکھیں خوشی کتنی تھی کہ بمپر کراپ ہے جی، بڑی شاندار فصل ہے جی، کسان خوش تھا. لیکن فصل کٹنے کے بعد، فصل گھر آنے کے بعد شدید پریشانی ہے، بک نہیں رہی، ریٹ نہیں لگ رہا. 2600 تک ریٹ میں نے سنا، 3000 عام چل رہا ہے. تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، کیا ہمیں اس طرح بھی نہیں غور کرنا چاہیے کہ ان پریشانیوں کے پیچھے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ اس پریشانی کا سبب اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. درآمد شدہ گندم کی طرف تو ذہن جاتا ہے، گورنمنٹ کو بھی ہم متعون کرتے ہیں، اس کو بھی تانا دیتے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. لیکن اس حوالے سے بھی غور کر لینا چاہیے کہ کیا یہ اللہ کی نافرمانی کا تو شاخسانہ نہیں، اس کا تو سبب نہیں ہے؟ یقیناً علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسا ہے. اللہ کا جب حق نہیں ادا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں، در حقیقت اللہ نے یہ جو فرض کیا ہے، لازم قرار دیا ہے 10واں حصہ ہر فصل میں سے نکالنا، یہ ان غریبوں کا حق ہے جو یہ چیزیں لے نہیں سکتے، جن کے پاس وسائل کم ہے. تو ان کا حق جب اپنے حق کے ساتھ ہم ملا دیں گے، ان کا حق ادا نہیں کریں گے، ان کا حق اپنے مکان میں، اپنے سٹور میں لے جائیں گے، اس کو بیچ کے کھا جائیں گے، تو یقیناً اس پر اللہ کی اس طرح کی گرفت اور اس طرح کی پکڑ جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے. تو اور ذرائع اور سبب اور وجوہات بھی ہوں گی کسان کی پریشانی کی. ایک بڑا سبب کسان کی پریشانی کا یہ ہے کہ کسان نے اللہ کی فرما برداری میں کوتاہی کی ہے. تو آج بھی موقع ہے، ابھی گندم گھروں میں پڑی ہے، ابھی فصل تیار ہو کے اپنے مقام پر پہنچی ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. تو ابھی بھی اللہ رب العالمین کا حق ادا کیجئے، اس کا حکم مانیے، گندم سے عشر نکالیے 10واں حصہ، علماء کی رہنمائی لیجئے. انشاءاللہ جب زمین پر اللہ کی فرما برداری ہوگی تو اللہ کی رحمتیں مزید نازل ہوں گی. یہ قیمت کے حوالے سے پریشانیاں، یا گورنمنٹ خرید نہیں رہی، اس سے یہ پریشانیاں، یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی.
اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرمانبردار اور مطیع بنائے، اور اللہ تعالی ساری کی ساری نعمتیں ادا کرنے کے بعد ہمیں شکر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔